میں دنیا کی ہائیسٹ پوسٹ سے 22,000 فٹ سے کل ہو کے آ رہا ہوں، میں نے وہاں سگار بھی پیا، میں نے کہا جلنے والے اور جلے، انڈیا نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جی۔ ہم تو سمجھ گئے ہیں کہ طالبان ایک حقیقت ہے، یعنی لوگ عام مثال دیتے ہیں بندہ مرے تو الیکشن دے دن مرے، دیکھیں 13 یہ ستمبر 5 کو یہاں ملکی سے اتحاد ان کو آنے سے پہلے بتا دیتا، جب آپ پریکٹس کر رہے تھے اس وقت بتا دیتا۔ دنیا کا بیسٹ ایجنسی پاکستان کی ISI ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بیسٹ پائلٹ پاکستان کا پائلٹ ہے۔ خود نیوزی لینڈ میں اتنے بندے مرے جی، ہم نے تو اتنی فوج لگا دی اپنی اور فورسز نیوزی لینڈ کے لیے، اتنی ان کی کل فوج نہیں ہوگی جتنی ہم نے لگا دی۔ اگر سارے نیوزی لینڈ کی سیکورٹی فورسز کو ملائیں تو ہم نے کرکٹ میچ پہ اس سے زیادہ لگائی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے ان 1 مہینوں میں بات کی ہے، سارے 3 سالوں میں نہیں کی ہے، اور جب انہوں نے بتایا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم گراؤنڈ خالی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ای میل کہاں سے آئی جو کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دیکھیں کینسل اب کیا؟ تو جس وقت 4 1 بجے تک تو ہم انویسٹیگیشن نکال لیں گے، کل تک نکال لیں گے کہ کس نے کہاں سے آئی ہے جی۔ اور انڈیا ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رول ادا کرنے جا رہا ہے اس خطے میں، اور وہ اپنے سائز سے بڑھ گیا ہوا ہے۔ شیر کی ہڈیاں میں ہندوستان کے 1.5 سیر پڑ گیا جب سے وہ آسٹریلیا اور جاپان اور امریکہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی، وہ اس کے ذہن میں جو خمار ہے ہندو دت کا اور سپر پاور کا، وہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا۔ بالکل، اور شیخ صاحب ہم سینٹر سٹیج پہ آ گئے ہیں نا، ایک دفعہ پھر پاکستان رائٹ، پہ پوری دنیا اللہ کی آپ کا نظر ہے، والا۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ سازشیں تو ہوں گی، ہمارا کام ہے ان سازشوں کو ختم کرنا اور اس کی پہلے خبر رکھنا۔ ابھی جیسے آپ نے ای میل کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی 5 ملکی اتحاد نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے یہ تھریٹ ہے۔ دیکھیں 13 یہ ستمبر 5 کو یہاں ملکی سے اتحاد ان کو آنے سے پہلے بتا دیتا، جب آپ پریکٹس کر رہے تھے اس وقت بتا دیتا۔ دیکھیں نا 5 ملکی اتحاد جو ہے ہزاروں میل دور دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کا بیسٹ ایجنسی پاکستان کی ISI ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بیسٹ پائلٹ پاکستان کا پائلٹ ہے۔ ہم نے 86,000 جانوں کا نذرانہ دیا، پولیس نے، سیکیورٹی نے، سیولین نے، اور آپ یقین جانیں کہ بعض اوقات میں ذاتی طور پر محسوس کر رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ سیکیورٹی کو، ہزاروں کی پولیس ہے دونوں طرف، لوگوں کا سارا دکانیں بند ہیں، مارکیٹ بند ہیں، ساری فوڈ مارکیٹیں بند ہیں، کیونکہ ایک لوگوں کا شوق ہے، حالانکہ گیم ان کی ہے، شوق ہمارا ہے، جی گیم بالکل۔ کسی کی ہے یہ، لیکن شوق ہمارے لوگوں کا چلو پورا ہو جائے، لیکن مایوس نہیں ہونا شیخ چاہیے۔ صاحب کیا یہ درست ہے کہ 13 ستمبر کو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک ایڈوائزری آئی تھی، تھریٹ ایڈوائزری تھی، اور اس کی وجہ سے بھی یہ سارے معاملات خراب ہوئے؟ اور اگر ایسا تھا تو یہ نہیں، کیا کیوں اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ تھریٹ؟ دیکھیں بعض محکمے خط شت چلا دے جائے، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو سیریس سویسائڈ تھریٹ ہے، اب میں کیا میں کام چھوڑ دوں؟ 3 حملے پہلے ہو چکے ہیں مجھ پہ، اور چوتھے کی مجھے تھریٹ دے دی گئی ہے کہ جی آپ پہ سویسائڈ اٹیک کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں بھائی، میرا ایمان ہے کہ جو بات رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور مجھے کوئی زبردستی قبر میں نہیں دھکیل سکتا۔ ہم خطے میں وہ رول ادا کر رہے ہیں جو دنیا کو ہم سے توقع نہیں تھی۔ پہلے تو ہم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، جو کہ دنیا میں لیڈ سٹوری پہ لگا۔ پھر ہم نے انہیں کہا جو پہلے ہوا وہ غلط ہوا، جو ہم نے آپ کو دیکھیں نا، وہ تو 40 سال سے لڑ رہے ہیں، پنچیر میں تو وہ 100 سال سے لڑ رہے ہیں، وہ برٹش سے لڑے، وہ سکھوں سے لڑے، وہ رشین سے لڑے، وہ یہ ان کی ایک ان کے خون میں رچ بج گیا، وہ امریکن سے لڑے، اور آپ نے 20 سال ٹکا کے لگا لیے، روس نے بھی 20 سال ٹکا کے لگا لیے، سکھوں نے لگا لیے، برطانیہ نے لگا لیے، ہماری پیدائش سے پہلے لگا لیے۔ سو اب جو صورتحال ہے، پاکستان یہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ دنیا کا سکون جو ہے وہ افغانستان کے سکون سے وابستہ ہے، ورنہ بلا وجہ کرے گا کوئی اور۔ آج رشیا میں 10 بندے مار دیے ہیں جی، وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ کل پرسوں امریکہ کے کسی کلب میں 4 5 7 بندے مار دیے، خود نیوزی لینڈ میں اتنے بندے مرے جی، ہم نے تو اتنی فوج لگا دی اپنی اور فورسز نیوزی لینڈ کے لیے، اتنی ان کی کل فوج نہیں ہوگی جتنی ہم نے لگا دی۔ اگر سارے نیوزی لینڈ کی سیکورٹی فورسز کو ملائیں تو ہم نے کرکٹ میچ پہ اس سے زیادہ لگائی ہوئی تھی، اور اس لیے کہ لوگوں کے شوق کے بالکل، لیے، لیکن ورنہ شیخ کوئی صاحب قیامت نہیں آ جاتی اسی اگر دن وہ۔ عام معافی کا ٹی ٹی پی کو خبر چھپتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، پھر آپ نے لال مسجد کا بھی معاملہ دیکھا، تو کیا یہ وجوہات بھی تھی جن کی بنیاد کے اوپر دشمن کو موقع مل گیا کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچائے؟
دیکھیں شاہ محمود صاحب فارن آفس بہتر بات کر سکتا ہے. یہ بات شروع سے ہی چل رہی ہے کہ طالبان کی اور ٹی ٹی پی سے معافی کی ہے ان کو، یا واپس پاکستان مین سٹریم لانے. مین سٹریم میں ان کو جس طرح انہوں نے عام معافی دی ہے ہم بھی عام معافی دے دی ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کے، 300-350 لوگوں کو چھوڑ کے، 321 لوگوں کو چھوڑ کے جو یہاں ملوث رہے ہیں، اور جنہوں نے، بعض لوگ تو ویسے ہی نقل مکانی کر گئے، وہاں چلے گئے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے داعش کو بھی جوائن کر گئے، اور جمعیت الحرار بھی دوبارہ وجود میں آ گئی، اور سیریا سے بھی بہت ساری تنظیمیں وہاں آ گئی، لوگ کہتے ہیں القاعدہ کے بھی آ گئے. اصل مسئلہ یہ جو نورستان کی پہاڑی ہے اور نگہار اور کنڑ میں ٹی ٹی پی ہے، اور نورستان میں بھی ہوگی ٹی ٹی پی. یہ وہ بڑی جیلوں میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی ڈالا جو ضروری نہیں مجرم تھے، جو ان کی باتوں پہ ایکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سب سے بڑی مایوسی انڈیا کو ہوئی، اس کا ماسٹر پلان اس خطے میں تباہ ہوا. وہ تو اپنی سی بیگ لے کے جا رہا تھا چاہ بہار تک، حالانکہ چاہ بہار میں کتنا ہے جی، 2 MNT ہے، 1.5 جہاز نہیں کھڑا ہوتا، اور ہمارا جو گوادر ہے وہ ایٹ اے ٹائم 40 جہاز وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. دنیا کے 8 بڑی بندرگاہوں میں دنیا کی ساری سیاست مستقبل کی وہ اس خطے کے اس اندر، اور خطے خاص کے، کر کے اور پاکستان، خاص طور پر چین کے آگے آنے کے بعد اور ہماری چین کی کمٹمنٹ کے ساتھ اب ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ فائنینشلی جو چین اتنا سٹرونگ ہو رہا ہے اس کا راستہ روکا جائے، اور اس کے راستے کو روکنے کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا ایک پہلا قدم ہے. لیکن شیخ صاحب اب چین بھی تو داسو کا اٹیک ہے جیسے یہ گوادر کا ہے، تو وہ بھی تو پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے، دیکھیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں انہوں نے سپر پاور کا ہائی سپر پاور بننا ہے اور اکانومی میں انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا، تو ان کے ساتھ اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورسز کرائیں گی کہ وہ ان کا سی پیک آگے نہ جائے. وہ تو سوچ ان کو تو دماغ ہے کہ واخان سے آگے یہ تاجکستان اور ازبکستان یہ سیدھے راستے، اور یہاں کی ٹرانسپورٹ اور یہاں کی ریل کہاں سے کہاں چلی جائے گی. ان کو یہ اسٹریٹجیکلی ہم 2 بڑے اہم ملک ہیں، افغانستان بھی اور پاکستان بھی، اور پاکستان کے ساتھ 3 سپر پاور کے بارڈرز ملتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں ایک ابیلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ہمیں دنیا کی سب سے بڑی اسلام کی اٹامک فورس ہے، سب سے بڑی. ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ سے، آج میں دنیا کی ہائیسٹ پوسٹ سے 22,000 فٹ سے کل ہو کے آ رہا ہوں، اور میں نے وہاں سگار بھی پیا. میں نے کہا جلنے والے اور جلے، انڈیا نے طوفان کھڑا کیا ہوا جی کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے آئی اسکوٹر پہ تھا. بھئی ہم جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، ہمیں جینے دیا جائے، لیکن ہم اپنے قومی وقار، سالمیت، اہمیت، خودداری، اینڈ وی ہیو اے بیسٹ فورس، آرم فورس آف دی ورلڈ. بالکل. اچھا شیخ صاحب، آپ نے کہا 321 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کہ ہم معاف نہیں جو کریں گے، یہاں پہ جیسے جو اٹیک تھا ثانیہ اے پی ایس وغیرہ اللہ کا، کا یا بھلا کرے، اچھا اللہ ان کو یہ، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غصہ بھی تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو کیوں معاف کریں جنہوں نے ہمارے 150 بچے مارے. آئی ایگری ود یو. اور بھی جن کیسوں میں پاکستانی، ان کی تعداد 320 اور 21 ہے، 5-6 ہزار لوگوں میں ان کی تعداد جو ہے 320 یا 21. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اب آپ، انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں اور اسلام آباد میں خاص کر کے آپ کی حکمرانی ہے، تو افغانستان کی ایمبیسی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے افغانستان کا، لال مسجد پہ جھنڈا لگا ہے اسلامی امارات کا جو کل آپ نے اتارا. تو کیا ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں گے جو کہ ٹی ٹی پی کے نام سے وہ پولیس والوں کو دھمکا بھی رہے ہیں اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ان سے رابطے میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام آباد، کیونکہ دنیا کے کیپٹل میں اگر کوئی بندہ مارے جائیں 10 بھی اسے کہتے ہیں وہ تو جنونی تھا، ہمیں کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کی 77 لاشیں ہمارے پاس پہلے ایمانتاً ہیں، ان کا ڈی این اے ہوا ہے، ان کی ساری میں ان کی کوئی ڈیڈ باڈی لینے نہیں ہے. لال مسجد والوں لال مسجد وہ ہمارے ریکارڈ میں، ہمارے نادرا میں اور ہمارے بلڈ ٹیسٹنگ میں یہاں کے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر ہوں تو ہم ان 77 کو دینے کے لیے، ہمارے 11-13 لوگ بھی شہید ہوئے. ہم کسی ایسے واقعے سے نہیں گزرنا چاہتے. ایک طالبان کے جھنڈے لگانے سے طالبان تو نہیں بن جاتے وہ، اور
500 اور پہلے 41 تھے، اب 11 رہ گئے ہیں یا 12 ہیں، 500 ہی لگا لیں جی مدرسے ہیں صرف اسلام جی آباد میں. جس مکتبہ فکر کا چیئرمین آیا اس مکتبہ فکر کو اس نے پلاٹ الاٹ کر دیا. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی، بالکل. کوئی پوچھنے والا تھا نہیں. اب جب ہم آئے تو ہمارے لیے 511 میں سے 510 مدرسے نارمل ہیں، 1000 مسجدیں ہیں، 999 نارمل ہیں. ایک مدرسہ یا اس کی جو خواتین شاخ ہیں اور ایک مسجد، وہ ہمارے لیے مسئلے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ، جس طرح ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ بہت لمبے مذاکرات کیے، بہت 11 گھنٹے مذاکرات کیے، ان سے ہم ایڈمنسٹریشن لیول پر بات چیت کر رہے ہیں. ابھی میں اس میں شامل نہیں ہوا اور میری ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم چاہتے ہیں بات چیت سے مسئلہ طے ہو جائے، تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کا، وہ مل بیٹھ کے طے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر نہ طے ہوا، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، تو الحمدللہ قانون جو ہے مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہے، ادارے مضبوط ہیں، فوج مضبوط ہے، پاکستان مضبوط ہے. بالکل. میں اس سے زیادہ آپ نے بہت مکمل بات کر دی ہے، لہٰذا آگے ہم ذرا چلتے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے معاملے کے اوپر خاص کر کے پاکستان تقریباً صرف اناؤنس ہونا باقی ہے، باقی تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور سارا. کیوں پاکستان اناؤنس نہیں کر رہا طالبان کی میں سمجھتا ہوں حکومت؟ بہت زبردست عمران خان کی دانش مندی ہے. وہ چین سے رابطے میں ہے، وہ روس سے رابطے میں ہے، ایران سے رابطے میں ہے، تاجکستان ازبکستان سے وہ رابطے میں ہے. دیکھیں نا، ہم اگر کریں گے تو اگر ان کو جو امداد چاہیے، کھانا آٹا چاہیے، گھی چاہیے، شکر چاہیے، ان کو دینی چاہیے انسانی بنیادوں پر. کیونکہ پڑوس تو ہمارا یہ ہے، ہزاروں میل سے دور لوگوں نے آ کے دیکھ لیا 20 سال لڑکے. سو ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے، اور آئی فلی سپورٹ عمران خان پالیسی. ویٹ اینڈ سی، اینڈ وین دی ٹائم ول کم، اور دنیا جب یہ سمجھ لے گی. ہم تو سمجھ گئے ہیں کہ طالبان ایک حقیقت ہے، دنیا کو سمجھنے میں ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا ہوتا، امریکنوں کو اور دوسروں کو. یہ بس گوگل پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ گوگل کی جو پارٹی ہے، اس سے ہٹ کر ان سب لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اگر انسانی بحران پیدا ہوا تو یہ بحران پھیل جائے گا. سو اس لیے ان کو ہم 4 جہاز بھیجے ہیں، 12-13 ٹرک بھیجے ہیں، اور بھیج رہے ہیں جو ان کو خوراک چاہیے، راشن چاہیے. ہم جتنی ہماری بساط ہم بھیجیں گے. کیا یہ درست ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو کابینہ ہے اس کو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں بنایا گیا، تشکیل دیا گیا، خاص کر کے جو حقانیس کے لوگ ہیں؟ سب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب حقانیز یہاں پڑے، کوئی حقانی قوم یا قبیلہ تو نہیں ہے نا. خان صاحب تو کہتے ہیں قبیلہ. اب وہ ٹھیک کہتے ہوں گے. وہ دارالعلوم اکوڑا خٹک حقانی ہے. دیکھیں نا، اکوڑا خٹک پہ تو 99 روم نمبر 99 کا بھی الزام لگا کہ بے نظیر کی اسیسینیشن وہاں سے ہوئی. وہاں وہ گئے جس کی انہوں نے تردید کی. دین ایک طاقت ہے، اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن اپنے عقیدے پر قائم رہ کے دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں، یہ بھی اسلام ہے. صحیح بات، درست بات ہے جی. یعنی اب آپ دیکھیں گے کہ ہم شہروں میں جنازے بڑے ہونا شروع ہو گئے. یعنی لوگ عام مثال دیتے ہیں، بندہ مرے تو الیکشن دے دن مرے، کیونکہ ساری کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ درست بات وہ سارے میدان میں آ جاتے ہیں، جنازہ بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کے دنوں میں جو بھی بندہ مرتا ہے اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے. بری بات، اللہ میری گناہ معاف کرے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل کمیٹڈ ہیں کہ الیکشن مشین پہ ہونا ہے، ای وی ایم پہ ہونا ہے، اور کیبنٹ سے بھی اپروو ہے، اور وہ 1.5-2 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو اس مشین میں امینڈمنٹس وغیرہ ہیں وہ کرنی چاہیے. بڑا سینسٹیو مہینہ جا رہا ہے. لیکن اب ہم گھڑی پہ بات کر رہے ہیں کہ گھڑی اتنے کی ہے، گھڑی نہیں ہے، فلاں ہے. موسمی حالات کا، سیاست کا وقت اس ملک سے گزر گیا. 5واں سال الیکشن کا ہوتا ہے، 4 سال حکومت کے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی زندگی میں 5ویں سال ترقی کا کوئی کام نہیں کرایا. کل پرسوں جا کے میں لاہور بیٹھنے لگا ہوں، ایک آدھا میرا کام رہ گیا ہے. کیونکہ 5ویں سال آپ کتنا بھی بڑا کام کریں، تکیہ نا الیکشن
تکیا ہے نا، ہاں، آیا ہی نا، ہاں، ہن ووٹاں آئی ہیں نا، ہاں، اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں 5ویں سال لوگ. صحیح بات ہے. 4 سال ممبر یوں ہاتھ ملاتا ہے نا تو 5ویں سال ووٹر اس طرح ہاتھ ملاتا ہے، کہتا ہے دیکھے نا کس طرح چوکے مل رہے ہیں. درست بات ہے. ہاں. سو 5ویں سال کی جو اپنے ایکسپیرینس سے کہتا ہوں، میری 15ویں منسٹری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نظر بد سے بچائے. 5ویں سال میں آپ کتنے بھی ملنسار اور کتنے بھی آپ خوش اخلاق ہو جائیں اور ترقی کا طوفان لے آئیں، راتوں رات ہم نے سڑکیں بناتے ہیں، بالکل ووٹ نہیں ملتے. بالکل. کیڑا پیو دا احسان کیتا کیڑا کروں دا اس. اچھا. سو دی تھنگز آر گوئنگ ٹوورڈز الیکشن ہوں، ہوں. اینڈ دس از اے گڈ سائن. اچھا، اب اس پہ میں نے چونکہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے اور آپ نے سنا ہے کوئی لمبا چوڑا خط بھی لکھا تھا ان کی تعریف